پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے گفتگو کرتے ہیں. سینیٹر صاحب بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. سب سے پہلے تو حال ہی میں جو 27ویں آئینی ترمیم ہوئی اور جو آپ کے تحفظات تھے, اس کے بعد ایک اجلاس ہونا تھا JUIF کا سر, یقیناً وہ اجلاس بھی ہم نے دیکھا کہ ہوا. کیا سر فیصلے ہوئے ہیں اس اجلاس میں؟ ایسا ہے کہ اس ترمیم کو ریجیکٹ کیا ہے دو اس میں اکاؤنٹس پہ. ایک وہ جو طریقہ کار تھا اس ترمیم کے کرنے کا وہ مناسب نہیں ہے, دوسرا اس کا کانٹینٹ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو دونوں اکاؤنٹس پہ اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے. ہوتا یہ ہے کہ دستور میں یا عموماً عام قوانین میں بھی جہاں پہ بھی کوئی تھوڑا بہت ڈسپیوٹ آ سکتا ہے, جب کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو پارٹیز کو اعتماد میں لیا جاتا ہے, بیٹھا جاتا ہے. یہاں پہ جو ان کے پاس ایک جعلی قسم کی اکثریت ہے یا مینج ہو گئی ہے, تو اس کو اس طرح سے بنیاد بنا کے اور اس طرح سے بلڈوز کیا گیا ہے ہاؤس کے طریقہ کار کو, پروسیجر کو, کہ جہاں پہ شاید خود بھی حیران ہوں گے. اور کل اگر وقت بدل گیا یا منظر بدل گیا تو کل ان کو خود بھی یہ اگر یہاں عوام کے مفاد میں ہونا چاہیے, کیونکہ یہاں اللہ کے بعد اگر کوئی اہم ہے تو یہاں عوام اہم ہے, عوام کے مفاد میں نہیں ہے. اس سے پہلے میں نے کہا کہ اللہ کا وہ تو پھر اگر اسلام کے نام پہ ہونا تھا تو وہ بھی نہیں ہے, اسلام کے پہ نہیں ہے, عوام کے نام پہ نہیں ہے. تو پھر اگلا سوال پھر آ جائے گا کہ کس کے لیے ہے, کس کے لیے؟ تو کورٹ کو مینج کرنا کس کے لیے؟ موجودہ حکمرانوں کے لیے. کورٹ کو اس طرح سے مینج کیا گیا ہے کہ وہ اس کے بعد جو ہے نا یہاں پہ جہاں کوئی بھی کیس بنام سرکار بنام ریاست ہوگا وہاں پہ جو ہے وہ آپ کو کوئی ریلیف ملنے کا امکان نہیں باقی رہے گا. ایڈوائزرز کا معاملہ, استثناء کا معاملہ, جتنے معاملات ہیں وہ رخ ہر چیز کا, ہر فائدے کا, ہر ریلیف کا رخ اپنی جانب موڑ لیا گیا ہے. لیکن سر یہ تو 27ویں آئینی ترمیم کو تو سر آپ نے پہلے بھی مسترد کیا, ابھی آپ سمجھیں کہ باضابطہ طور پر ایک اجلاس کے بعد بھی یہ اعلامیہ یا پریس کانفرنس آپ کہیں اس میں بیانات بھی آئے. لیکن سر اب آگے حکمت عملی کیا ہوگی؟ کوئی احتجاج کی طرف جا رہے ہیں, سڑکوں پر نکل رہے ہیں؟ اس پہ حکمت عملی فی الوقت جو ہے وہ ہم نے اپنی پارٹی کے طور پہ اپنے پارٹی کے پلیٹ فارم سے یہ ہے کہ وکلا کے مختلف صوبوں میں اجلاس رکھے جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ عام پبلک کے اجلاس رکھے جائیں گے, ایک اویئرنیس کی جو نا وہ کمپین جو ہے, تاکہ لوگ جو ہے اس کے حوالے سے زیادہ جان سکیں. اور پھر جب یہ کچھ موشن پکڑ لے پھر آگے پھر اس کے بعد سوچتے ہیں کہ پھر آگے کیا کرنا ہے. مگر پھر جو ہے نا یہ اسٹیج کے اوپر ہے یہ معاملہ. لیکن سر مولانا صاحب کی وطن واپسی کے بعد حکومت کی جانب سے کوئی کسی طرح کا کوئی رابطہ ہوا ہے؟ مولانا جس دن گئے تھے اس دن تو 2 دفعہ جو ہے وہ ایک منسٹر صاحب نے اپنے اٹیمپٹ کیے تھے, ایک ملاقات پہ, دوسری ملاقات پہ جب چلے گئے تو پھر یہاں پہ عطاء الرحمان صاحب کے ساتھ رابطہ ہوا, پھر ہم سب کو اکٹھا کیا گیا, اس میں ایک ملاقات. مگر وہ جو ڈیمانڈ تھی کہ بس وہ ڈیمانڈ صرف اتنی سی ہوتی ہے یا اس طرح کی ہوتی ہے جیسے کوئی انگوٹھا لگانے والے لوگ ہوں. تو یہ ہم انگوٹھا لگانے والے نہیں ہیں, ہم جو کچھ بھی کرنا چاہیں گے یا کریں گے یا کرتے تھے یا کرتے ہیں وہ دلیل کی بنیاد پہ, عقل کی بنیاد پہ, سمجھانے کی بنیاد پہ, سمجھنے کی بنیاد پہ. لیکن سر ابھی کامران صاحب معذرت آپ کی بات کر رہا ہوں, لیکن جو ضمنی الیکشن ہوا ہے سر, ایک تو 2 سوال ہوں گے. ایک تو ضمنی الیکشن کے بعد کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی بھی شاید حکومت کو ضرورت نہیں رہی. دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو حکومت معیشت کے حوالے سے دعوے کر رہی ہے, مختلف چیزیں ہیں, لیکن ملک کے اندر پہلے ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی, پھر IMF کی رپورٹ آئی, اب جو قومی لیبر فورس سروے ہے اس کی رپورٹ ہے کہ ملک میں جو بے روزگار افراد ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. تو یہ کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں؟ ویسے تو گورنمنٹ کے یہاں راوی چین لکھ رہا ہے, مگر $18 بلین کا جو ہے وہ IMF والوں نے کہہ دیا. پھر والی رپورٹ آپ نے دیکھی ہوگی جس میں ٹریلینز کے حساب سے یہ دونوں ایشوز جو ہے نا سینٹ میں ریز کیے ہوئے ہیں JUI نے. تو اس میں ٹریلینز کے حساب سے جو ہے نا وہ امبیزلمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں, مگر وہ irregularities کہتے ہیں, جس کی بعد میں پریشر کے تحت تردید آ گئی. تو وہ میں نے کوشچن ریز کیا تھا اور کوشچن فائنانس کی کمیٹی کو ریفر ہوا تھا, تو میرا اس میں ڈیمانڈ تھی کہ آڈیٹر جنرل جو ہے نا اس میں اپنا پرسنل ایفیڈیوٹ فائل کریں. اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ غلطی سے ہو گیا ہے اور یا ٹائپو ایشو ہے, اب
نے کہا کہ چلیں اپنا ایفیڈیوٹ فائل کریں، تو وہ ایفیڈیوٹ تو خیر فائل کرنے کی بجائے یہ نپٹانا چاہ رہے تھے اس معاملے کو. پھر آپ نے یہ دیکھ لیا بے روزگاری بڑھی ہے، اور عام آدمی کی اس سے زیادہ جو ہے نا عام آدمی کی قوت خرید نہ صرف کم ہوئی ہے بلکہ تقریباً آلموسٹ ختم ہو گئی ہے. اور ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ الیکشن مینیج بھی ہو رہے ہیں، جیتے بھی جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک طاقت کا اظہار ہے، مگر یہ طاقت کی اس طرح کے اظہار جو ہے کمزوریوں کو جنم دیتے ہیں. سر یہ جو موجودہ ضمنی الیکشن ہوئے ہیں یہ آپ کی نظر میں مینیج ہوئے ہیں؟ یہ مینیجڈ ہیں، اور ایک طرف تو جو اس کے کنٹیسٹنٹ تھے ان کی میں ایز اے پولیٹیکل ورکر میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ان کے پارٹ پہ میں ان کی کمزوری سمجھتا ہوں. میں اس سے زیادہ سخت الفاظ استعمال نہیں کر رہا. یعنی آپ پورے الیکشن کا بائیکاٹ کر دیں ایک آدھ سیٹ تو آدھا کیس تو یہاں پہ ہار گئے نا، آدھا کیس تو آپ نے یہاں پہ ہار دیا، اور باقی جو رہ گیا وہ پھر آپ نے میدان میں ہار دیا. تو جو کچھ بھی ہوا ہے یہ آپ کے اپنے اس کی وجہ سے، اور مس مینج کرتے ہیں، چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اٹس اوکے. لیکن سر یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ علیمہ صاحبہ نے اڈیالہ جیل کے باہر یہ دوسری تیسری مرتبہ ہے کہ انہوں نے دھرنا بھی دیا ہے، عدالتی احکامات کے باوجود ملنے بھی نہیں دیا جا رہا. سر پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی رابطہ کسی سطح پر بحال ہوا ہے یا دوبارہ کوئی ان کے ساتھ آگے چلنے کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے؟ مولانا کے رابطے برقرار رہے ہیں درمیان میں بھی، جب ایون جس کو آپ ٹوٹا ہوا رابطہ کہتے ہیں، رابطے ٹوٹ جانا کہتے ہیں، اس وقت بھی مولانا کی اور کچھ پی ٹی آئی کے ساتھیوں کے درمیان رابطے رہے ہیں. مگر وہ رابطے جو ہے نا اس کا نتیجہ جو ہے نا وہ پارٹی کی سطح پر کیا نکلے گا، وہ پارٹی کی سطح پہ رابطے جو ہے نا وہ شاید اس طرح سے نہیں ہے. پہلے جب جو بات ہوئی تھی اس میں ایک میں بھی تھا، تو جو جس اینڈ پہ میں بھی تھا اس میں کوئی بھی ایسی چیز جو ہے نا جس کے اوپر کوئی کمٹمنٹ، جس کے اوپر کوئی وعدہ، جس کے اوپر کوئی ایسا ڈاکومنٹ، ایسی تحریر کہ جس کو بنیاد بنا کے ہم کل کہہ سکیں کہ ہاں ہمارے اور ان کے درمیان یہ ہوا ہے. زبانی بات چیت، آپ بہت اچھے ہیں، آپ بہت ٹھیک ہیں، سب کچھ قبول ہے، سب کچھ قبول نہیں ہے، اس طرح کی باتوں سے اس طرح کی سیاست نہیں ہوتی ہے. کوئی کمٹمنٹ ہوتی ہے تو وہ ان رائٹنگ ہوتی ہے، کل ہم دو بتا سکیں کہ جی یہ باتیں ہوئی تھی ہمارے درمیان. بالکل. ہاں سر، ایک آخر میں مختصراً سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو بلوچستان کے اندر تبدیلی کی بات ہو رہی ہے، سی ایم صاحب کے حوالے سے بیان آتا ہے، حالانکہ پیپلز پارٹی اس کی تردید کر چکی ہے، وہاں کوئی ایسا ماحول آپ دیکھ رہے ہیں سر؟ دیکھیے تبدیلی ہونی چاہیے، مگر جس سطح کی تبدیلی بلوچستان کے عوام مانگتے ہیں وہ جو تبدیل کرنے والے ہیں ان کی تبدیلی مانگتے ہیں. آپ ان کو تبدیل کر سکتے ہیں تو صورتحال بہتر ہو جائے گی. اگر آپ ان کو تبدیل نہیں کر سکتے، اگر صرف سامنے کے چہرے آپ نے بدلی کرنے ہیں تو کبھی بھی صورتحال نہیں بدلے گی. 100 دفعہ اٹیمپٹ کر لیجئے، آپ اس ملک کو دستور کے مطابق چلائیے، قانون کے مطابق چلائیے. اس سے زیادہ ہم آپ سے کچھ نہیں مانگتے ہیں، مگر جس کا کام اس ملک کو چلانا نہیں ہے وہ نہ چلائے. جس کا کام اس ملک کو چلانا ہے وہی اس ملک کو چلائے. لیکن سر وہ جو چہرہ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، وہ چہرہ بھی آپ کوئی تبدیل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ ایسا ہے کہ چہرے 100 دفعہ تبدیل ہو جائے، چہروں کے تبدیل ہونے سے کوئی جوہری فرق نہیں پڑے گا. یہ صبح اسی طرح سے لنگڑا کے چلتا رہے گا، اسی طرح سے گھسٹ کے چلتا رہے گا. اس لنگڑانے سے، اس گھسٹنے سے، اس چہروں کی تبدیل ہونے سے صرف یہ ایک تاثر کریٹ کرنا ہوتا ہے کہ نہیں مسٹر اے، مسٹر بی، مسٹر سی جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں تھے، اب ہم ٹھیک لے آئے ہیں، پھر اگلے 2 سال اس چکر میں نکال دیتے ہیں. اصل مرض کا علاج کریے. مرض کا جس دن علاج ہو جائے گا آپ کا صوبہ، آپ کا ملک، آپ کی ہر چیز درست چلے گی. چلیں ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ کامران صاحب وقت نکالنے کا. ناظرین، کامران مرتضیٰ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب یہ تمام چیزیں ہیں، حکومت کے دعوے ایک طرف ہیں، پھر کچھ بیانات آتے ہیں، پی ٹی آئی کی ایک اسٹریٹجی جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اب دیکھیں گے اس حوالے سے مزید کیا پیش رفت سامنے آتی ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.